برسوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شہزادے کی لکڑہارے سے دوستی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا کہ اچانک سامنے سے شیر آ گیا۔ اس کی دھاڑ سے گھوڑا بھٹک گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ شیر کو بالکل سامنے دیکھتے ہوئے شہزادے فوراً تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر اس کی جانب لپکا، شہزادے نے تلوار گھمائی اور شیر کی پسلیوں میں لگی۔ اب زخمی شیر اور بھی خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادے پر چھلانگ لگائی تو شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ شیر نے شہزادے کو زخمی کر دیا۔ شہزادے نے خوب مقابلہ کیا، مگر پھرے درندے سے مقابلہ آسان نہ تھا۔ آخر کار شیر نے اسے گرا دیا۔ قریب تھا کہ شہزادے کی گردن دبوچتا، اچانک شیر دھاڑ کر پیچھے کو مڑا۔ کسی نے اس کی کمر میں بڑی زور سے کلہاڑا مارا تھا۔ شیر دھاڑا اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان نے فوراً شہزادے کو اٹھایا، ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر بعد شہزادے کے محافظ نے اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی۔ وہ اس کی تہمانداری کے لیے محل آنے لگا۔ شہزادہ اسے پسند کرنے لگا تھا کیونکہ وہ ذہین، عقل مند اور بہادر تھا، لیکن بادشاہ کو اس کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس نے شہزادے سے احتجاج کیا کہ وہ میرا محسن ہے اور بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے اور ذہین انسان بھی ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں۔ ایسے سمجھدار سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس سے تعلق توڑوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے اور اس کے خاندان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یوں ایک فوجی دستہ لکڑہارے کو بے یاد مددگار سرحد کے پار چھوڑ آیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک بڑے شہر پہنچا، جہاں کھلے میدان میں بڑے چبوترے پر بڑی پگڑیوں والے بہت سے سردار، امرا اور تاجر بیٹھے تھے، جن کے سامنے میز پر پنجرے میں ایک پرندہ قید تھا۔ لکڑہارے نے اس بڑے اور عالیشان مجمع کا سبب پوچھا تو اسے معلوم ہوا کل ان کا بادشاہ فوت ہو گیا ہے۔ آج یہاں نئے بادشاہ کا انتخاب ہوگا۔ کچھ لمحوں بعد چبوترے پر رکھا پنجرا کھولا جائے گا اور اس میں بیٹھا پرندہ جس کے کندھے پر جا کے بیٹھے گا وہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ لکڑہارا ارسلان یہ دلچسپ منظر دیکھنے لگا۔ قسمت کی خوبی، جب پنجرا کھلا تو پرندہ اڑ کر ارسلان کے کندھے پر آن بیٹھا اور رسومات کی ادائیگی کے بعد بادشاہ کا تاج ارسلان کے سر پر سجا دیا گیا۔ یوں محنت و مشقت کرنے والا نیک دل اور بہادر لکڑہارا بادشاہ بن گیا۔ چند روز آرام و سکون سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کہ ملک میں لا قانونیت، لوٹ مار، گنڈا گردی، چوری چکاری عام ہے، بے تحاشا کرپشن اور رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، با اثر ظالموں سے کسی کی جان و مال محفوظ نہیں، بادشاہ کے دربار میں روزانہ ہزاروں درخواستیں دیتے ہیں مگر راشد درگاہ بادشاہ نہیں پہنچنے دیتا، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی رشوت نہیں لے گا، اگر معلوم ہوگا تو اس کی سزا پھانسی ہوگی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، مگر لوگ کب باز آنے والے تھے۔ انہوں نے رشوت لینی نہ چھوڑی۔ جس کا پتہ چلتا اسے پھانسی چڑھا دیا جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں رشوت لینے اور دینے والوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ رشوت کے خاتمے کے ساتھ ہی گنڈا گردی اور لا قانونیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ہر شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے لگا۔ یوں ملک میں اصلاح اور حوال کی صورت بنی اور تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ ریاست کی تعمیر کی شہرت 400 پھیلی تو ارسلان کو ملک بدر کرنے والے بادشاہ اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ارسلان نے اپنا وہی عہد لانے کی شرط رکھی۔ بادشاہ اپنے ولی عہد یعنی شہزادے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اپنے دوست کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔
ادھر بادشاہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ارسلان کا حسن سلوک دیکھ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر ارسلان نے کہا، بے شک آدمی کی حیثیت و اختیار کا مالک و خالق وہی ہے جو دن رات کو آپس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ اگر مجھے ملک بدر نہ کرتے تو آج میں بھی لکڑیاں بیچ کر گزارا کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین کار ساز ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اسی لیے آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ بھی کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔